بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم۔ آج الحمدللہ ہمارا درس نمبر 54 ہے۔ نماز کورس چل رہا تھا تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے نماز کو باجماعت ادا کرنے کے لحاظ سے کچھ فضائل اس کے بیان کیے۔ آج کے حصہ کے اندر بھی ہم اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کے اندر کتنی فضیلت ہے، اس میں کتنا ثواب ہے، اور اس میں مزید احادیث کو ہم پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے فوائد و ثمرات کی طرف ایک نظر کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس میں کتنے فوائد و ثمرات پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حکم پر عمل ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان والا ہونے کی گواہی اس کے اندر ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے، اور اللہ پاک جماعت کے ساتھ جو لوگ نماز کو ادا کرتے ہیں ان کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ ان سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا 25 یا 27 درجہ یہ زیادہ جو فضیلت ہے اس انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے حضرات پر درود پاک بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ باجماعت عشاء کی نماز ادا کرنا آدھی رات کے قیام کی عبادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا پوری رات قیام عبادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے والا شخص پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا ثمر ہے اس کے اندر۔ باجماعت نماز ادا کرنے والے جو حضرات ہوں گے قیامت کے دن ان کو شون و شوکت سے نوازا جائے گا، شان و عظمت سے نوازا جائے گا، اور اہل معاشر جو ہوں گے، معاشر والے، ان کی طرف دیکھ کر رشک کریں گے کہ انہوں نے کون سی بڑی نیکی کی کہ اللہ نے ان کو اتنی عزت و شان سے نوازا ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والوں کے گناہوں کو بخشا جاتا ہے۔ آنے والے ہر قدم کے بدلے اس کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر اللہ کریم ایک درجہ بلند فرماتا ہے، ایک گناہ اس کا معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ان کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا جو لوگ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ بنے گا، اور جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے خیر بھلائی پر رہو گے۔ جماعت کے لیے جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے، 2 4 5 منٹ انتظار کریں گے، اتنی دیر اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں عظیم وہ ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کی خوشنودی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی ہے، اللہ کی اس میں رضا ہے۔ شیطان سے انسان وہ محفوظ رہے گا۔ بروز معاشر عرش کا اس شخص کو سایہ نصیب ہوگا جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ جہنم، منافقت اور غفلت سے وہ نجات اس کو نصیب ہوگی کہ وہ منافقت سے بری ہوگا اور جہنم کی آگ سے بری ہوگا۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور بالخصوص صفوں کی ترتیب، چونکہ اس کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے، دلوں کے اندر محبت اس سے پیدا ہوگی، اور انسان کی جو دل کی قدورتیں اور نفرت ہیں وہ دور ہوگی۔ باجماعت نماز کی تکبیر اولیٰ پانا 100 اونٹنیوں پانے سے بہتر ہے۔ تو یہ اتنی فضیلت ہے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کس انداز کے ساتھ سرکار نے تعلیمی امت کے لیے سرکار نے آخری ٹائم تک بھی کتنی وہ جماعت کے ساتھ نماز کی تاکید فرمائی، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو جماعت کے ساتھ جماعت کے بغیر سرکار نے نماز کو جماعت کے ساتھ ہی ادا کیا۔ ام المومنین سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب بیمار ہوئے تو سخت بیماری کی کیفیت کے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بلایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ کیا کریں، نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کیا کریں، نماز پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب اپنی طبیعت مبارکہ میں کچھ بہتری کو محسوس فرمایا تو سرکار نے اٹھ کر 2 شخصوں کے سہارے پر سرکار کھڑے ہوئے،
ان کے کندھوں پہ سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور سرکار مسجد کی طرف جماعت میں آنے کے لیے اس انداز کے ساتھ آ رہے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قدمین، آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ زمین پہ لگ رہے تھے، اس قدر کمزوری تھی، لیکن جماعت کے لیے سرکار اس انداز میں آ رہے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں پہ رکھا ہوا تھا دو شخصوں کے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیٹھ کر کیا کی، نماز کو ادا کیا، بیٹھ کر سرکار نے نماز کو ادا کیا۔ علامہ سید محمد احمد رضوی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، قدرت رکھتا ہو، اس پر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، اور بلا وجہ کسی بغیر مجبوری کے ایک بار بھی اگر وہ جماعت سے دور رہا تو وہ شخص گناہ گار ہے، اور کئی بار اگر اس نے اس کو چھوڑا، جماعت کو وہ چھوڑتا ہے، تو وہ کیا بنے گا؟ فاسق بنے گا۔ بلکہ ایک علماء کی ایسی جماعت جس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ فرض عین ہے۔ اگر فرض عین نہ بھی مانا جائے تو اس کے واجب ہونے کے لحاظ سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو لہٰذا اگر ترک واجب کی ہم نے عادت بنائی تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ فاسق ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کریم جل جلالہ باجماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب فرماتا ہے، یعنی اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک لے کے آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں جب بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے پھر اللہ کریم جل جلالہ سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے، یعنی ضرورت کا سوال کرتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے تو اللہ ضرور کیا کرے گا؟ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ باجماعت نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور اس کا فوراً جو ہے ثمر اللہ کریم جل جلالہ کی جناب سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دو احادیث جو دونوں بخاری کے اندر ہیں، سرکار فرماتے ہیں مرد کی نماز جو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے یہ 25 درجے زیادہ فضیلت ہے اس کے اندر، اور ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں اس کو 27 درجے زیادہ فضیلت نصیب ہوگی۔ اب کیا وجہ ہے کہ 25 درجے ایک روایت میں آیا، ایک میں آیا کہ 27 درجے زیادہ اس شخص کو فضیلت حاصل ہوگی جو جماعت کے ساتھ کیا کرے گا؟ نماز کو ادا کرے گا۔ تو علامہ سید محمود احمد رضوی علیہ الرحمہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں یہ جو درجات نصیب ہوئے، ایک 27 درجے کے اور 25 درجے کے، وہ کہتے ہیں یہ اشخاص افراد کی دینی حیثیت کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی شخص عالم ہے، متقی و پرہیزگار ہے، وہ جماعت کی پابندی کرے گا تو اللہ کریم جل جلالہ اپنی جناب سے اس کو 27 نمازوں جتنا ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح خشوع خضوع کے ساتھ اگر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے تو پھر بھی اللہ کریم جل جلالہ اپنی جناب سے 27 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر خشوع خضوع نہ پایا گیا پھر وہ خشوع خضوع کے علاوہ جو نماز ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس میں کتنا ہوگا؟ 25 درجے اس کو ثواب نصیب ہوگا۔ پھر عقلی انداز میں بھی دیکھا جائے تو اتنا فائدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لحاظ سے کہ اگر کوئی شخص دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو، کوئی کاروبار کر رہا ہو، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یار سمندر کے پار اگر جا کر تو یہ کاروبار کرے، یہ تو کام کرے، یہ تو تجارت کرے تو تجھے 25% نفع حاصل ہوگا، 27% نفع حاصل ہوگا، تو وہ شخص یہاں سے نکلے گا اور سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا، کراس کرتا ہوا، دقت اور مشقت کے راستے پر چلتا ہوا وہ شخص وہ پار جا کر کیا کرے گا؟ اپنا کاروبار کرے گا۔ وجہ کیا ہوگی کہ وہ یہی سمجھے گا کہ سمندر کے پار 25% یا 27% مجھ کو نفع نصیب ہو رہا ہے۔ تو دین کے اعتبار سے ایک شخص اپنے گھر سے چل کے پڑوس والی مسجد میں آ کر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ اتنے فوائد و ثمرات ہیں،
25 اور 27% زیادہ جو ہے نا انسان کو نفع نصیب ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں۔ تو الامان الحفیظ اللہ کریم جماعت میں اللہ پاک نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اور اس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے، صحابی ابن صحابی ہیں، اگر ان کی کبھی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک یہ نوافل ادا کرتے رہتے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کی عشاء کی جماعت فوت ہو جاتی تو پوری رات آپ عبادت کے اندر گزار دیتے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک نوافل ادا کرنا، اس افسوس کے ساتھ کہ میری نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کیوں رہ گئی ہے۔ اور تابعی ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا سعید بن عبدالعزیز علیہ رحمہ، ان کی جب جماعت نکل جاتی تو اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر افسوس کرتے روتے تھے کہ میری جماعت کیوں نکل گئی ہے۔ اب جماعت تو جماعت ہے، اگر رکعت بچانے کی بھی امید ہو تو وضو میں رعایت کی صورت موجود ہے۔ بہار شریعت کے اندر بھی ایک مسئلہ موجود ہے کہ جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، کہتے ہیں وضو میں 3 بار اعضاء دھونے سے بہتر ہے کہ دھونے سے بہتر ہے، اور 3 بار اعضاء دھونا تکبیر اولیٰ پانے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر وضو میں 3 بار اعضاء دھونا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو افضل یہ ہے کہ 3 بار نہ دھوئے بلکہ رکعت کو کیا کر لے؟ پا لے۔ اور اگر رکعت نہ جانے کا خوف ہو، مطلب اس کو یقین کامل ہو کہ میں وضو میں اگر 3 بار وضو کو دھوں گا جماعت میں رکعت جو ہے وہ نہیں نکلے گی، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 3 بار اپنے اعضاء کو دھوئے۔ تو اتنا ہے کہ وضو کے اندر بھی اس شخص کو رعایت دی گئی ہے صرف جماعت کی رکعت کو پانے کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ آپ ادا فرماتے تھے، اور اس پر اتنی پابندی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ آپ گھر کے مغرب طرف سے آپ نے کیا رکھی تھی؟ ایک چھوٹی سی کھڑکی آپ نے رکھی تھی، ونڈو جس کو کہا جاتا ہے۔ مؤذن اذان دینے والا کبھی اذان میں دیر کرتا تو آدمی جو ہے نا بھجوا کر، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ لوگوں تمہیں نہیں پتہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آج مسجد سے اذان کی آواز کیوں نہیں آئی؟ جب مؤذن اذان دیتا تو کوشش کرتے کہ اذان کی آواز کے دوران ہی مسجد میں داخل ہو جاتے، اور جماعت کے ساتھ آپ نماز کو ادا فرماتے تھے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اتنا ثواب ہے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگان دین ہمارے بزرگان دین نے اس پر بڑی پابندی کی ہے۔ اگر میں بات کروں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، بات کی جائے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے طویل سفر کیے، لیکن دوران سفر بھی کوئی نماز ایسی نہ گئی جس کا تعلق جماعت کے ساتھ نہ ہو، ہمیشہ کوشش کی دوران سفر بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میلاد شریف کی مجلس پڑھ کے میں جب گھر آیا تو شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ چل نہیں سکتا تھا، لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھتا تو 4 آدمی میری کرسی کو اٹھاتے مسجد کی طرف لے کے جاتے، اور میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر بھی کیا کرتے تھے، میلاد کی محفل بھی کیا کرتے تھے، فتاوی جات کا کام بھی کیا کرتے تھے، تحریر ہو، تصنیف ہو، تدریس ہو، تمام معاملات کے اندر مصروفیت، اور پھر علیل ہو جانا، بیمار ہو جانا، اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوشش کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ 4 آدمی کرسی کو اٹھاتے، میں کرسی کے اوپر بیٹھتا، میں چل نہیں سکتا تھا، طاقت نہیں ہوتی تھی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 4 آدمی کرسی کو اٹھاتے، میں کرسی پہ بیٹھتا تو لوگ مسجد کی طرف لے کے جاتے، میں نماز کو کیا کرتا؟ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرتا۔ تو یہ ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پانا، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس میں بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جماعت میں آنے والے حضرات، ان کا آپس کے اندر اتحاد، اتفاق، محبت پیدا ہوتی ہے، دل سے منافقت دور ہوتی ہے، نفاق، نفرت، کدورت یہ دور ہوتی ہے۔ دنیا کے لحاظ سے بھی اس کے اندر فائدہ ہے، قبر
کے لحاظ سے بھی اس میں ایک فائدہ ہے، اور آخرت کی جو منازل ہیں اس کے لحاظ سے بھی ایک فائدہ ہے۔ اللہ کریم اور اس کے محبوب علیہ السلام ہم سے محبت کریں گے اگر ہم نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ تو یہ اس کا جو بقیہ حصہ ہوگا وہ انشاءاللہ اس کو اگلے حصہ میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔